یہ جو ایک ساتھ پر کاروبار کرتے ہیں لوگ، یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے الیکٹرانکس سے شو روم ڈالے ہوئے ہیں، اور الیکٹرانکس کے شو رومز پر یہ بے شمار چیزیں جو ہیں وہ قسطوں پہ دیتے ہیں. یہ موبائل بھی قسطوں پہ دیتے ہیں، واشنگ مشین اور یہ LCD AC اور یہ موٹر سائیکلیں بھی قسطوں پہ دے دیتے ہیں. بعض لوگوں نے جہیز پیکج بنائے ہوئے ہیں، یہ قسطوں پہ دیتے ہیں. اور یہ جو قسطوں پہ یہ چیزیں جو فروخت کرتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے بھی جو ہے معاشرے میں لوگوں کو بہت جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیں، جب کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ قانون کے دائرے میں نہیں ہوتا تو اس سے جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو ریکوری کا جو پروسیس ہے اگر وہ قانون کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر بھی معاشرے میں جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ خراب ہوتی ہیں. یہ جو ایک ساتھ کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگوں کو فنانسنگ کرتے ہیں خود سے ہی. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان میں فنانسنگ کرنے کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ سے لائسنس لیا جاتا ہے، اور اس لائسنس کے بعد ہی کوئی شخص جو ہے وہ فنانسنگ کر سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں لیزنگ جو کمپنیاں ہیں جو کہ لیز پہ چیزیں دیتی ہیں، جن سے لوگ گاڑیاں لیز پہ لیتے ہیں یا دیگر کوئی چیزیں لیز پہ لیتے ہیں، یہ باقاعدہ لیزنگ کمپنیاں ہیں، اور ان کے لیے ایک میکانزم پاکستان میں ایک لا موجود ہے، اور اس لا کے تحت جو ہے یہ فنانسنگ کرتی ہیں، جس میں گورنمنٹ کو وہ ٹیکسز بھی پے کرتی ہیں. اور پھر اسی طرح جو پاکستان میں روایتی بینک ہیں، جن میں جو بڑے بڑے بینک ہیں، جو بھی روایتی، ایک مائکرو فنانس بینک ہوتے ہیں، یہ چھوٹے بینک ہوتے ہیں. ایک روایتی بینک ہوتا ہے، جو مائکرو فنانس بینک ہوتا ہے نا، یہ چھوٹے لیول پہ صرف جو ہے لوگوں کو پیسے دے سکتا ہے، پیسے جو ہے وہ لے سکتا ہے، اور چھوٹے لیول پہ یہ کاروبار کرتا ہے. وہ بھی اس کا لیول کیا ہوتا ہے، جو اسٹیٹ بینک نے اس کو الو کیا ہوتا ہے. جو بڑا بینک ہوتا ہے وہ اس کی ان لمیٹڈ جو ہے اس کی جو ہے وہ ہوتی ہیں، اس پہ کوئی اس پہ حد نہیں ہوتی کہ وہ کتنی فنانسنگ کرے گا، اس کا ان لمیٹڈ ہوتا ہے، وہ کتنی بھی جو ہے وہ فنانسنگ کر سکتا ہے. تو یہ جو بینکس ہوتے ہیں یہ بھی قسطوں پہ چیزیں دیتے ہیں، لیکن یہ بھی باقاعدہ گورنمنٹ کے لائسنس یافتہ ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ کو بتا کر جو ہے وہ، یعنی گورنمنٹ کو اپنا ریکارڈ سارا یہ مہیا کرتے ہیں، اور اس پہ باقاعدہ ٹیکسز بھی دیتے ہیں. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ جو کمپنیاں جو ہے وہ فنانسنگ کرتی ہیں انہوں نے باقاعدہ لائسنس لیے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو الیکٹرانکس والے ہیں، یہ جو لوگوں نے جگہ جگہ شو روم ڈالے ہوئے ہیں، یہ بغیر کسی لائسنس کے فنانسنگ کر رہے ہیں، اور ان کی جو فنانسنگ ہے یہ باقاعدہ جرم ہے، اور 10 سال تک اس میں سزا ہے. کیونکہ یہ جو فنانسنگ کرتے ہیں یہ انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں پنجاب میں بھی ایک ایکٹ موجود ہے اور ہر صوبے میں ایکٹ موجود ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ پرائیویٹلی جو ہے وہ انٹرسٹ پہ جو ہے وہ فنانسنگ نہیں کر سکتا، یعنی وہ کسی کو قرضہ نہیں دے سکتا. یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم چیزیں فروخت کر رہے ہیں، چیزیں نہیں فروخت کرتی، لوگوں کو فنانسنگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں یہ کہ اگر 50,000 کی چیز ہے تو اس پہ یہ جو ہے اس کی قیمت جو ہے 70,000 بنا لیں گے، 20,000 اپنا رکھ لیں گے. اس سے پوچھیں گے تم کتنے دے سکتے ہو، تو وہ کہے گا میں 10,000 دے سکتا ہوں. 10,000 یہ قسط کے حساب سے اس سے جو ہے وہ پیسے وصول کر لیں گے. تو فنانسنگ تو ساری انہوں نے کر دی. تو یہ فنانسنگ نہیں کر سکتے. قسطوں پہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پوری قیمت پہ بیچی جاتی ہیں، اگر اس سے اوپر پیسے وصول کیے جائیں تو پھر وہ فنانسنگ ہوتی ہے اور اس پہ انٹرسٹ ہوتا ہے، یہ غلط وصول کرتے ہیں. بہرحال اس پہ میں جو ہے علیحدہ سے بھی ڈیٹیل ویڈیو کروں گا، لیکن ابھی میں نے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ جو قسطوں والے ہیں انہوں نے بھی لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے. ان کا ریکوری کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ یہ جو مائکرو فنانس ادارے ہیں یہ جب ریکوری کرتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ ایجنٹ ہوتے ہیں، جن کو انہوں نے باقاعدہ ٹریننگ دی ہوتی ہے. یہ زیادہ تھوڑے بہت پڑے ہوتے ہیں، کوئی میٹرک ہوتا ہے، کوئی FA ہوتا ہے. لیکن یہ جو قسطوں والے ہیں یہ مائکرو فنانس اداروں سے بھی خطرناک طریقے سے جو ہے ریکوری کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ان پڑھ قسم کے بعض دفعہ انہوں نے کرمینل ریکارڈ کے لوگ جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں، اور ان کو لوگوں کے گھروں میں بھیجتے ہیں اور لوگوں کو احساس دلاتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری قسط واپس نہ کی تو یہ دیکھ لو کتنا خطرناک بندہ تمہارے گھر آیا ہے، یہ تمہیں اٹھا کے لے جائے گا اور تمہاری جان اس وقت چھوٹے گی جب تم جو ہے وہ ہماری قسط دے گی. تو میں آپ کو بتاؤں یہ حقیقت میں لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اپنے شو روم میں جا کے بٹھا دیتے ہیں، اور پیچھے سے ان کے گھر والے آتے ہیں اور وہ گھر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بندے کو چھوڑو، پھر یہ کہتے ہیں جی قسط دو تو بندہ لے جاؤ. تو یہ آپ دیکھیں کتنے سخت طریقے سے، کتنے غیر قانونی طریقے سے یہ قرضہ وصول کر اپنی وہ قسط وصول کرتے ہیں. اور قسط وصول کرنے کا ان کے پاس بھی صرف ایک ہی طریقہ ہے، یہ صرف عدالت میں دعویٰ کر کے تو اپنا جو ہے وہ قرضہ جو ہے یا جو انہوں نے قسط دی ہوتی، قسط پہ جو چیز دی ہوتی ہے یہ قسط وصول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ کتنی غلط حد تک جاتے ہیں. یہ کالز کر کر کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو میں نے دیکھا اتنے بے شرم ہوتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ گھر کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی قسط دو گے تو جائیں گے، نہیں تو ہم تو ادھر ہی بیٹھے. اب ایک آدمی کو، اچھے بھلے آدمی کو شرمندہ کرتے ہیں، وہ پہلے ہی بیچارہ غربت کا مارا ہوا ہے. اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو کیوں نہ تمہاری قسط وہ دیتا، وہ ضرور تمہاری قسط دیتا. جاؤ خدا کا خوف کرو. پہلے تم لوگ غلط کاروبار کر رہے ہو اور اس کے باوجود جو ہے تم لوگ غلط طریقوں سے ریکوری کر رہے ہو. کوئی اس ملک میں پوچھنے والا نہیں کسی کو، کیونکہ یہ جو ریکوری کا، یہ قسطوں کا جو کام کرتے ہیں، انہوں نے یہ کافی لوگ سٹرانگ ہو چکے ہیں. انہوں نے ایک شو روم سے شروع کیا اور انہوں نے پورے پاکستان میں بعض لوگوں نے نیٹ ورک پھیلا لیے ہوئے ہیں. پولیس سے بھی ان کے تعلق ہوتے ہیں، تھانوں کے باہر یہ بورڈ لگواتے ہیں
थाने का नाम लिखा हुआ है, साथ ये लिखा हुआ फलाना इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरह ये काम कर रहे हैं और ये दिन ब दिन जो है ये आगे चलते जा रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मुल्क में महंगाई हो गई ना, इनका भी सत्यानाश हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों को लूटा है, लेकिन अब लोगों की कुव्वत खरीदी नहीं। पहले लोग क्या होता था कि 3-4 हज़ार की किस्त पे चीज़ ले लेते थे, तो 3-4 हज़ार की किस्त जो जब लोग लेते थे तो लोगों की जो है उससे जो है लोगों का गुजारा हो जाता था। लेकिन अब जो है लोगों से 3-4 हज़ार भी लोगों की सकत नहीं रही। तो अब ये भी जो अदारे हैं ये भी डिफॉल्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस अदारे थे, मैंने जो आपको पहले बताया, उन्होंने भी लोगों की गुर्बत खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की, वो भी डिफॉल्ट कर रहे हैं। इसलिए जब कोई काम जो है या कोई शख्स जो है वो काम जो है वो नेक नीति से नहीं करता, वो किसी का जो है वो नजायज प्रॉफिट लेना शुरू कर देता है, सिर्फ अपना ही फायदा देखता है और अपने कस्टमर का फायदा नहीं देखता, तो उधर कारोबार ज्यादा देर नहीं चलते। तो इसलिए जो कारोबार भी गलत और ये खत्म तो एक दिन हो जाने हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में ऐसे काम या ऐसे कारोबार शुरू क्यों होते हैं और गवर्नमेंट इनको टाइमली नकेल क्यों नहीं डाल देती। और मैं अक्सर ये जो है ये कहता रहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसमें बाकायदा पॉलिसियां नाफज करे, इसमें कानून साजी करे और बताए कि अगर किसी शख्स ने किसी से कर्जा लेना है तो उसने वो सिर्फ अदालत से लेना है, अदालत के जरिए अपना क्लेम प्रूव करके लेना है। अगर किसी ने आज खुद कर्जा वसूल करने की कोशिश की, किसी को रासामा परेशान किया, इस बारे में स्पेशल कानून साजी करे ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो। बहरहाल जो पाकिस्तान में ये जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स वाले हैं, ये माइक्रो फाइनेंस अदारों के बाद दूसरे नंबर पे आकर लोगों को सबसे ज्यादा तंग करते हैं। माइक्रो फाइनेंस अदारे जो हैं ये बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, इसलिए ज्यादा तंग करते हैं, लेकिन सख्त तरीके से जो तंग करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स वाले करते हैं, क्योंकि इन्होंने सारे अनपढ़ लोग रखे हुए हैं। और वो अनपढ़ लोग जो है जब वो रिकवरी करने जाते हैं तो उनको कोई तमीज नहीं होती, अनपढ़ लोगों को भी नहीं पता होता कि ये जो रिकवरी करने का जो तरीकाकार होता है ये अदालत है, और अदालत से हटकर हम रिकवरी नहीं कर सकते, हम गैर कानूनी तरीके से रिकवरी कर रहे हैं। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स वाले इनका काम एक तो जो है वो दुरुस्त नहीं, दूसरा इनके जो रिकवरी के तरीकाकार है वो रिकवरी के इनका जो तरीकाकार है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर इन्होंने किसी से रिकवरी करनी है तो इनको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अदालत के जरिए रिकवरी करें और अदालत में अपने क्लेम साबित करें। और ये मत कहें कि हमने क्या करना है जी अदालत में जाके, अदालत में तो हम वकील करते रहे, हम जो है उधर फीसें देते रहे और अदालत में केस लड़ते रहे, हम क्यों लड़े केस, हम तुमसे ले लेंगे ऐसे ही। ये बातें करते हैं इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स वाले, मैंने इनको ये बातें करते देखा है। तो ये इनकी बातें बिल्कुल गलत है। ये मुल्क है और इस मुल्क में हर काम कानून के मुताबिक होना है। इसलिए अगर आप लोगों ने कोई कारोबार करना है तो उसको कानून के मुताबिक करें और अपनी जो रिकवरी है वो भी कानून के मुताबिक ही जो है वो आपने करनी है। लेकिन इधर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो किस्तों का कारोबार करते हैं ना, ये बहुत ही किस्म के इनका एक गलत तरीका है इनका, ये बड़े जाबर बने हुए हैं। ये क्या करते हैं कि जिससे इन्होंने किस्तें लेनी होती है उसको बाज़ दफा उठाकर ये अपने शोरूम में ले जाते हैं और उधर जाकर ये शोरूम में उसको बैठा देते हैं। और चूंकि उसके जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं हमने किस्तें दो। फिर मैंने आपको पहले बताया था कि जो किस्तों वाले लोग हैं ना, इन्होंने क्रिमिनल लोग भी अपने साथ रखे हुए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी मूंछें दाढ़ी रखी होती है और वो ऐसे चौड़े होके फिरते हैं और ऊंचा बोलते हैं बिला वजह अगले बंदे को प्रेशर करने के लिए। फजूल किस्म के लोग होते हैं वो, उनको भी ये पता नहीं होता। उनको भी ये पता होता है कि ये जो अगले लोग हैं इनको जो है वो अपने बुनियादी हकूक का इल्म नहीं है, और उनको ये पता नहीं होता कि जो है बाज़ लोग तो अपने बुनियादी हकूक जान चुके हैं, उनसे उनके सामने इनकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन जिन बेचारों को पता नहीं होता ये उनको फिर जो है बड़ा तंग करते हैं। और जब ये किसी को उठाकर अपने शोरूम ले जाते हैं तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। लोग फिर जैसे तैसे इनके पीछे जाते हैं और इनकी मिन्नत समाजत करके इनको कुछ दे के तो अपना बंदा छुड़वा कर लाते हैं। ये देखें, किसी शख्स को पैसों के लिए उठाकर लेके जाना एक बड़ा संगीन जुर्म है। इसमें 365 के तहत जो है वो कार्रवाई हो सकती है। और 365 अगर लग जाए जिसमें पैसों के लिए किसी को उठाकर ले जाना, यानी किसी से बंदे को उठाकर अगवा करके उसके बदले पैसे मांगा, तो ये दहशतगर्दी की FIR जो है वो दर्ज हो जाती है और जिसकी बड़ी संगीन सजा है उम्र कैद और सजाए मौत तक जो है इसमें सजा है। तो इसलिए ये 365 की कार्रवाई हो जाती है। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। अगर कोई शख्स 15 पे कॉल कर दे, पुलिस मौके पे जाकर बंदा रिकवर कर ले, तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, इनको तो अपना शोरूम बंद करना पड़ जाएगा। तो इसलिए अगर ये किसी को उठाकर ले जाते हैं तो ऐसी सूरत में भी इनके तरले मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। आप पुलिस को कॉल करो, पुलिस को साथ लेकर मौके पे जाएं, पुलिस उधर से बंदा बरामद करेगी, फिर ये उधर कहते रहेंगे तो हमने जी देखे इनसे पैसे लेने थे, हमारी किस्तें थी इसलिए हम इसको लाए, हम तो उठाकर नहीं लाए, इसको जबरदस्ती लाइए तो खुद ही हमारे साथ, फिर ये ऐसे कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने फिर इनको उधर माफ नहीं करना क्योंकि ये गलत करते हैं। और मैं इन लोगों को कई दफा मैसेज दे चुका हूँ कि अगर आपने पैसे लेने हैं तो कानून के जरिए पैसे लिया करें, किसी के साथ जबरदस्ती ना किया करें। तो इसलिए अगर ये किसी को उठाकर ले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो उसका हाल यही है कि 15 पे कॉल करके पुलिस को जो है वो साथ लेकर जाए, जो अपना बंदा रिकवर करा लिया जाए। फिर जो उसने किस्तें लेनी होती है, जुर्म तो उसने बहुत बड़ा कर लिया होता है,
پھر وہ معافی مانگتے ہیں اور وہ قسطیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ بہرحال یہ قطعاً میرا مقصد نہیں کہ کسی کو پیسے کھائے، مقصد یہ ہے کہ قانون کی بات کرنا، اور قانون یہی ہے کہ جب کسی نے کسی سے پیسے لینے ہیں، کسی سے ادھار دیا ہوا ہے، وہ ادھار واپس لینا ہے، اور اگلا بندہ ڈیفالٹ کر گیا ہے، تو پھر قانونی رستے اپنانے ہیں۔ جتنے بھی دنیا کے مہذب ممالک ہیں وہاں پر اگر کوئی شخص قرضہ لیتا ہے، وہ قرضہ واپس نہیں کر پاتا، تو کبھی کسی کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، کبھی کسی کو تنگ و پریشان نہیں کیا گیا، ایک لیگل نوٹس بھیجا جاتا ہے۔ لیگل نوٹس پہ اگر کوئی بندہ نہیں مانتا تو پھر اس پہ دعویٰ دائر کیا جاتا ہے، دعویٰ دائر ہونے کے بعد اگر ڈگری ہو جائے، اسے پیسے نہیں دیے جاتے تو اس کو سان قسطیں کر دی جاتی ہیں۔ اگر وہ قسطیں بھی نہیں دیتا تو اس کو ڈیفالٹر قرار دے دیا جاتا ہے، اور کبھی پھر اس کو قرضہ نہیں دیا جاتا، اور یہ قرضہ نہ دینے کا عرصہ کبھی کا تو نہیں ہے، ہر بار 5-10 سال اس کو پھر قرضہ نہیں دیا جاتا، پھر اس کا جو وہ ڈیفالٹر جو اس کا وہ ہوا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ قرضہ لے لیتا ہے۔ تو یہ دنیا نے مہذب طریقے اپنائے، کیونکہ قرضہ کوئی شخص مجبوری میں لیتا ہے، اور اگر کوئی واپس نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اب وہ مزید مجبور ہو گیا۔ تو کیا مجبور لوگوں کو ان کو ذہنی اذیت دے کر اور ان کو اس نہج پہ لے کے جایا جا سکتا ہے کہ وہ قرضہ واپس لینے کے لیے مزید قرضے لے کے اپنی زندگی خراب کر لیں؟ اور بعض لوگ جو بیچارے خودکشی کر لیتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ سب لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم کوئی بھی کاروبار کریں تو اس میں یہ سارے رسک جو ہوتے ہیں زندگی کے ان کو مد نظر رکھیں، اور ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ اگر ہم نے ریکوری کرنی ہے تو ہم نے قانونی طریقے سے کس طرح کرنی ہے۔ بہتر حال یہی ہوتا ہے، اگر کوئی قرضہ آپ کو واپس نہیں کرتا تو آپ اس سے تھوڑے تھوڑے کر کے لیتے رہیں، تاکہ اس شخص کو پر بھی بوجھ نہ پڑے، اور آپ کا بھی جو ہے وہ نقصان، اور سود سے گریز کریں، سود نہ لیں کسی سے۔ اگر کوئی بندہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو آپ کا جو بھی تھوڑا بہت انٹرسٹ بنتا ہے تو وہ تو اس کو فوری چھوڑ دیں، کیونکہ بندہ ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اگر آپ کے اوریجنل پیسے بھی آپ کو مل جائیں تو آپ غنیمت جانیں، اور اس کے لیے ثانیہ پیدا کریں، تاکہ اس کی زندگی بھی بہتر رہے اور آپ کا کاروبار بھی جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ میں نے فورس لون ریکوری ٹیکنیکس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ یہ ٹیکنیکس کیا ہیں، اور یہ پری پلانڈ یوز کی جاتی ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی کو ہراساں میں پریشان کرتا ہے تو آپ نے اس سے کس طرح جو ہے اپنی جان چھڑانی ہے، اور اگر کوئی الیکٹرانکس شو روم والے کسی کو اٹھا کر ہی لے جاتے ہیں تو اس صدر سے آپ نے بندہ کیسے ریکور کرنا ہے، اور بندہ ریکور کرنے کے بعد آپ نے پھر آگے کیا کاروائی کرنی۔ اگر آپ چاہیں تو ان کے خلاف 365A کا جو ہے وہ مقدمہ بھی درج کروا سکتے ہیں، 365 سمبل کا بھی مقدمہ ان پہ درج ہو سکتا ہے پاکستان پینل کوڈ کے تحت، جو کہ ایک سنگین ایک ہینیس آفینس ہے۔ تو اس ویڈیو میں فورس لون ریکوری ٹیکنیکس اور ان سے بچنے کے جو ہے وہ طریقے بتائے گئے، پوری نیک نیتی سے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ کسی کے خلاف میرے دل میں کوئی بغض نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کا کاروبار چلے، کسی کا کاروبار خراب نہ ہو، لیکن جو غلط کرے گا اس کی میں ضرور نشاندہی کروں گا۔ اور یہ جو غریب لوگ ہیں ہمارے ملک کے، مجھے ان سے ہمدردی ہے، یہ پہلے بیچارے غریب ہوتے ہیں اور غربت کی وجہ سے یہ قرضے لیتے ہیں، اور جب واپس نہیں کر پاتے تو مزید جب پھنس جاتے ہیں، اور جنہوں نے ان قرضے ان سے ریکور کرنے ہوتے ہیں ان کو شرم تک نہیں آتی کہ ایک بندے کے گھر میں کھانے کے لیے تو آپ اسے قرضہ واپس مانگ رہے ہیں۔ تو ان غریب لوگوں سے مجھے ہمدردی ہے۔ آپ لوگوں بھی کاروبار کریں، قانون کے دائرے میں رہ کر کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر کسی نے قانون سے ہٹ کر کسی سے زیادتی کی اور میرے علم میں یہ بات آئی تو میں اس کے خلاف ضرور جو ہے اپنا جو بھی کردار ہے وہ ادا کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے میں اپنے ان بھائیوں کی، اپنے ان ساتھیوں کی رہنمائی کر سکا ہوں گا جو قرضوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، اور جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی آپ سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے قرضہ کسی کا دینا ہے تو صرف وہ عدالت کے ذریعے آپ سے لے سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے، آپ اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر سکتے ہیں، اس کے خلاف FIR بھی درج کروا سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنے ڈیمیجز جو ہے وہ بھی کلیم کر سکتے ہیں۔